السلام علیکم ناظرین و سامعین، پروگرام دین حق کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان پروفیسر ڈاکٹر حافظ سلمان نوید۔ اس پروگرام کے ڈائریکٹر مسرور احمد خان ہیں، جبکہ یہ پروگرام آپ PYSF/PYSW کے یوٹیوب چینل دین حق پر لائیو دیکھ رہے ہیں۔ آج کے پروگرام میں ہم آپ کو بتائیں گے ٹاپ 10 فیکٹس اباؤٹ شوال فاسٹنگ، ماہ شوال کے روزوں کی 10 بڑی حقیقتیں۔ اس معلوماتی پروگرام کو شروع کرنے سے پہلے میری آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے اور بیل آئیکن پر کلک کیجئے، اور زیادہ سے زیادہ اپنے دوستوں کو یہ انفارمیشن شیئر کیجئے تاکہ وہ بھی ان معلومات سے بھرپور فائدہ اٹھا سکیں۔ ماہ شوال کے روزوں کی 10 بڑی حقیقتوں پر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من صوم رمضان ثم اتبعہ ستۃ من شوال کأنک صیام الدہر، جس نے رمضان المبارک کے روزے رکھے اور رمضان کے فوراً بعد شوال کے روزے رکھے تو یہ ایسے ہے جیسے اس نے پورے سال روزے رکھے۔ صحیح مسلم شریف کی حدیث ہے۔ پوائنٹ نمبر 2 ہے، یہ روزے فرض نہیں ہیں لیکن اس کا بہت ثواب ہے۔ حدیث میں ہے، رمضان المبارک کے بعد سب سے افضل ترین روزہ محرم کا روزہ ہے، یعنی 9، 10 یا 10 اور 11 کا روزہ۔ اور شوال کے روزے کے حوالے سے علماء کا کہنا ہے کہ روزے لگاتار نہیں رکھے جائیں گے، کسی بھی دن یہ روزے رکھے جا سکتے ہیں شوال میں سوائے عید کے دن کے۔ پوائنٹ نمبر 3، اس کے علاوہ پیر اور جمعرات کے روزوں کی ترتیب بھی دلائی گئی ہے کیونکہ اعمال اللہ کے ہاں پیش ہوتے ہیں۔ پیر کے دن کے روزے کی فضیلت اس لیے بھی ہے کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا بھی دن ہے۔ جبکہ پوائنٹ نمبر 4 ہے کہ اس دن جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا دن ہے، اس دن بھی روزے کا اہتمام کرنا چاہیے، جیسا کہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے فَيُحِبُّ أَن يُعْرِضَ عَمَلِي وَأَنَا صَائِمٌ، کیونکہ روزہ اور عید جمع نہیں ہوتے ہیں۔ پوائنٹ نمبر 5 ہے، اس کے علاوہ مہینے کے 3 روزے ایام بیض کے کہلاتے ہیں، یعنی جب چاند خوب روشن ہوتا ہے، یعنی 13، 14 اور 15۔ جس نے روزے رکھے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صوم ثلاثۃ ایام من کل شہر صوم الدہر کلہ، یہ متفق علیہ حدیث ہے۔ جس شخص نے مہینے کے 3 روزے رکھے، اسے پورے سال روزے رکھنے کا ثواب ملے گا۔ علماء نے اس کی حکمت یہ بتائی ہے کہ ایک نیکی 10 نیکیوں کے برابر ہوتی ہے، تو ایک روزہ اللہ کے دربار میں 10 روزوں کے برابر ہوتا ہے، مطلب 3 روزے 30 روزوں کے برابر ہوں گے، تو ہر مہینے میں 3 روزے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ پورے سال روزے رکھنے کا ثواب ہے، اس حساب سے ثواب دیا جائے گا۔ سامعین و ناظرین، شوال کے روزوں کی 6 بڑی حقیقت یہ ہے، اگر کسی سے یہ نہیں ہوتا کہ مخصوص ایام جیسے پیر اور جمعرات میں اگر وہ روزہ رکھنا ان کے لیے مشکل ہے تو وہ اور دن بھی روزہ رکھ سکتے ہیں۔ قیامت کے دن فرض کی کمی نوافل سے پوری ہوگی، جنت کا دروازہ ریان صرف اور صرف روزے دار کے حق میں ہوگا۔ پوائنٹ نمبر 7 ہے کہ روزہ جو انسان رکھتا ہے تو اس کو اسپیئر میں نفلی روزے بھی رکھنے چاہیے، کیونکہ اس کی مثال ایک گاڑی کے اسپیئر ویل کی طرح ہے، تاکہ کوئی مسئلہ نہ ہو آگے چل کے راستے میں، تو آخرت کے لیے بھی اسپیئر میں روزے رکھ لینا بہتر ہوتا ہے۔ ماہ شوال کے روزوں کی 8ویں بڑی حقیقت یہ ہے کہ خواتین کو خاص ایام میں رمضان کے روزے چھوڑنے پڑتے ہیں، تو وہ قضا روزے پہلے رکھیں گی، اس کے بعد شوال کے روزے رکھیں گی، یعنی شوال کے جو روزے ہیں وہ بعد میں رکھیں، پہلے جو ہے وہ فرض والے روزوں کی قضا مکمل کریں۔ پوائنٹ نمبر 9 ہے کہ جو شخص رمضان المبارک کے روزوں کے ساتھ ساتھ شوال کے روزے رکھتا ہے تو یقیناً اس کو پورے سال روزے رکھنے کا ثواب مل رہا ہوتا ہے، اور اس سے ایک فائدہ یہ بھی ہوتا ہے کہ تزکیہ نفس، تصفیہ قلب اور تجلی روح، یہ تینوں مدارج جو روح کی برتری کے ہیں، بلندی کے ہیں، وہ اسے حاصل ہو جایا کرتے ہیں۔ جبکہ ماہ شوال کے روزوں کی 10ویں بڑی حقیقت یہ ہے کہ قرآن مجید میں جو ذکر کیا گیا ہے اس میں موسیٰ علیہ السلام کی جو قوم ہے، تفسیر میں لکھا ہے
کہ وہ سب سے زیادہ جو ہے وہ اللہ کی پسندیدہ تھی، لیکن موسیٰ علیہ السلام نے جب پوچھا اللہ تعالیٰ سے، کیونکہ وہ کلیم اللہ تھے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ امت مسلمہ ایک آنے والی ہے جو کہ آخری پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہوگی، وہ آپ کی امت سے بھی زیادہ جو ہے وہ آگے نکل جائے گی۔ تو انہوں نے خواہش ظاہر کی، لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہوگی، اور انہی سے جو لوگ ہوں گے تو ان کو سب سے زیادہ ثواب جو ہے وہ ملیں گے۔ اس کی مثال قرآن مجید میں جو دی گئی ہے، نمبر 1 من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالہا سے دی گئی ہے کہ جو ایک نیکی کرے گا ہم اسے 10 نیکی دیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا اللہ زد امت، یعنی کچھ اور زیادتی فرمائیے، تو اللہ تعالیٰ بیان فرمائے گا قرآن مجید میں بیان فرماتا ہے من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرا، مجھے قرضہ کون دیتا ہے میں اسے کئی گنا واپس کر دیتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا یا اللہ زد امت، یعنی یا اللہ کچھ اور زیادہ فرمائیے۔ تو تیسری جگہ قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے مثل الذین ينفقون فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم، کہ میرے محبوب چلیں آپ کی امت میں سے جو میرے نام پر 1 روپیہ خرچ کرے گا میں اس کے بدلے میں اسے 700 نیکیاں دوں گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا یا اللہ زد امت، یعنی یا اللہ کچھ اور زیادہ فرمائے۔ تو ایک اور آیت اتری، اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے قرآن مجید میں انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب، چلے میرے محبوب ہم آپ کی امت کے صبر والوں کو بے حساب دیں گے۔ اب یقیناً اتنی رحمتوں میں سے ایک رحمت شوال کے روزے بھی ہیں، یہ 6 اکٹھے رکھے نہیں جاتے ہیں، جس کی جتنی استطاعت ہو اس کے حساب سے یہ رکھے، یعنی ایک دن کے گیپ سے یا 2 دن کے گیپ سے رکھے جا سکتے ہیں، یا اگر نہیں رکھ سکتے تو ایک ساتھ بھی رکھ سکتے ہیں، کوئی ضروری نہیں ہے۔ تو اس طرح سامعین و ناظرین آج ہم لوگوں نے ماہ شوال کے روزوں کی 10 بڑی حقیقتیں سیکھیں سمجھیں، یقیناً یہ آپ کے کام آئیں گی اور اس سے بہت فائدہ ہوگا آپ کو شوال کے روزے رکھنے میں اور اس کی حقیقتوں کو جاننے میں۔ اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے، لوگوں کو انفارم کیجئے اس کے بارے میں، اور کوشش کیجئے کہ دین کے کاموں میں تیزی کے ساتھ جو وہ آگے بڑھیں۔ اپنے میزبان پروفیسر ڈاکٹر حافظ سلمان نوید کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔